بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس 10. امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. ہم نے سبق نمبر 1 جو پڑھا تھا حصہ نثر میں وہ تھا مولوی عبدالحق صاحب. آج ہم اسی سبق کو آگے جاری رکھتے ہوئے دوسرا سبق پڑھیں گے پرنانی جو اشرف صبوحی صاحب نے لکھا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو ہم اشرف صبوحی صاحب کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کون تھے, ان کا تعلق کہاں سے تھا, کیسے انہوں نے اپنا یہ لکھنے پڑھنے کا سلسلہ سٹارٹ کیا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے سبق کی طرف چلیں گے. جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اشرف صبوحی یہ پیدا ہوئے تھے سن 1905 میں اور ان کی وفات ہوئی تھی سن 1990 میں. ان کا اصل نام سید ولی اشرف تھا. ٹھیک ہے, جو اصلی نام تھا وہ سید ولی اشرف تھا. تخلص ان کا صبوحی اور کلمی نام اشرف صبوحی ہے. اشرف صبوحی دلی میں پیدا ہوئے. ان کا تعلق ڈپٹی نذیر احمد کے خاندان سے تھا. ڈپٹی نذیر احمد بہت ہی مشہور شخصیت گزرے ہیں, ان کے خاندان سے ان کا بھی تعلق تھا. ان کے والد کا نام علی اشرف تھا جو بزرگ عالم دین تھے. اشرف صبوحی نے اپنی ملازمت کا آغاز ڈاک اور تار کے محکمے سے کیا, لیکن لکھنے پڑھنے کا شوق اپنی جگہ قائم رہا. وہ شاہد احمد دہلوی کے رسالہ ساکی میں مضامین لکھا کرتے تھے. انہوں نے ارمغان کے نام سے ایک ماہنامہ دہلی سے جاری کیا جس میں خواجہ حسن نظامی بھی لکھا کرتے تھے. اشرف صبوحی نے ریڈیو کے لیے تقریروں کے علاوہ ڈرامے, فیچر, عورتوں کے پروگرام اور بچوں کی کہانیاں بھی لکھی ہیں. مولوی عبدالحق طویل عرصے تک ان سے انجمن ترقی اردو کے لیے کام لیتے رہے. جب انجمن کا درخت اورنگ آباد سے دہلی منتقل ہوا تو مولوی عبدالحق انجمن سے شائع ہونے والے مسودات نظر ثانی کے لیے اشرف صبوحی کو بھیجتے تھے. نظر ثانی کے لیے جتنے بھی وہ شائع ہوتے تھے تو وہ دوبارہ سے آپ ایک نظر دیکھ لیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی وغیرہ تو نہیں ہے. تو اس کام کے لیے وہ جو ہے مولوی عبدالحق صاحب جو ہیں جنہیں بابا اردو بھی کہا جاتا ہے, تو وہ اشرف صبوحی صاحب کو بھیجا کرتے تھے. تقسیم ہند کے بعد اشرف صبوحی پاکستان آ گئے اور لاہور میں مقیم ہوئے. حکیم محمد سعید سے ان کے بہت ہی دوستانہ تعلقات تھے. حکیم صاحب کے کہنے پر لاہور سے کراچی منتقل ہوئے اور ہمدرد میں افسر تقریبات مقرر ہوئے. اشرف صبوحی کی بہت سی تصنیف کی جمع اور تراجم ترجمے کی جمع چھپ چکے ہیں. اشرف صبوحی نے اپنے پیچھے علم و ادب کا ایک ایسا خزانہ چھوڑا ہے جس سے آنے والی نسلیں ہمیشہ مستفید ہوتی رہیں گی, فائدہ حاصل کرتی رہیں گی. ٹھیک ہے, ان کی تصانیف میں جو ہے جو انہوں نے کتابیں لکھی ان میں ہے دلی کی چند عجیب ہستیاں جن میں سے ہم آج پڑھنا نہیں پڑھیں گے, یہ انہی کی کتاب میں سے لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, دلی کی چند عجیب ہستیاں, غبار کارواں, جھروکے, بغداد کے جوہری, بن باسی دیوی, دھوپ چھاؤں جو انگریزی ناول کا ترجمہ ہے, ننگی دھرتی یہ بھی انگریزی ناول کا ترجمہ ہے, موصل کے سوداگر یہ انگریزی ترجمہ کہانی ہے, اور بزم آخر وغیرہ وغیرہ یہ ان کی جو بہت ہی مشہور سی کتابیں ہیں ان کے نیم ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. پرنانی کسے کہا جاتا ہے؟ نانی کی والدہ کو. ٹھیک ہے, جیسے ہماری امی ہے پھر امی کی امی کو ہم نانی کہتے ہیں, تو ان کی جو والدہ ہوں گی, نانی کی جو والدہ, وہ پرنانی کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک پرانے دور کی بوڑھی سی خاتون. سمجھ آ گئی؟ پرنانی یعنی نانی کی والدہ. پرنانی اپنے ہی کٹم کی نہیں, کٹم کہتے ہیں خاندان کو. آپ جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں, اور پھر آپ کو جو ہے اس کے الفاظ معنی میں نے اینڈ میں بھی دیے ہوئے ہیں, سبق کے بعد بھی وہ آپ نے اپنی نوٹ بک میں انشاءاللہ لکھنے ہوں گے, تو آپ سبق کو غور سے سنیے گا اور جتنے بھی مشکل الفاظ آ رہے ہیں ان کو آپ بے شک انڈر لائن کر لیں. پرنانی کے معنی ہو گئے نانی کی والدہ, کٹم خاندان. پرنانی اپنے ہی کٹم کی نہیں بلکہ سارے محلے کی پرنانی تھی. بچے تو بچے, ہر جاننے والا بوڑھا ہو یا جوان ان کو پرنانی کہتا تھا. زندگی کے باغ میں ان کی ہستی ایک ایسے درخت کی مانند تھی جو خزاں کے متواتر جھونکوں سے لنڈ منڈ رہ گیا, جس کی پتیاں اور شاخ جو ہیں وہ پتے اور پتیاں جو ہیں وہ گر گئی ہوں, اور بالکل درخت جو ہے وہ اس پہ کسی قسم کا کوئی پتا اور شاخ نہ ہو, پتوں سے خالی ہو گیا ہو, پھل پھول آنے بند ہو گئے ہو, اور جو صرف اس انتظار میں کھڑا ہو کہ فنا کی آندھی اسے گرا دے, یعنی کب موت آئے اور وہ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے, اور جو کبھی زینت چمن تھا کوڑا سمجھ کر پھینک دیا جائے یا خاک اس کو اپنی غذا بنا لے. یہ پرنانی کے بارے میں ایک کہانی ہے ان کی حالات زندگی پر کہ انہوں نے کس طرح کی جوانی گزاری تھی, اور اس کے بعد جب بڑھاپا آیا اور کس طرح ان کا خاندان ان
سے بچھڑا، اور آگے ان کی ایک نواسی کا بیچ میں تذکرہ وغیرہ ہے جو ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ پڑھتے بھی رہیں گے اور آپ کو میں سمجھاتی بھی رہوں گی. تو اشرف صبوحی صاحب نے یہ ایک کہانی کے طور پر اس کو لکھا ہے اور بہت ہی سبق آموز سی ہے. پرنانی کی عمر کا یہ 125واں مرحلہ تھا، مطلب ماشاءاللہ وہ 125 سال کی ہو گئی تھی. دہلی کے لال قلعے میں جوانی گزری تھی. بہادر شاہ مغل تاجدار انہی کی گودیوں میں پلے بڑے، جوان ہوئے، تخت پر بیٹھے اور انہی کی آنکھوں کے سامنے رنگون بیچے گئے. ٹھیک ہے، رنگون ایک جگہ کا نام ہے جہاں پہ بہادر شاہ ظفر کو بھیجا گیا تھا. ان کا اپنا کنبہ بھی کچھ کم نہ تھا. 7 بیٹے اور 5 بیٹیاں اور پھر پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں بیٹے کے بچے اور نواسے نواسیاں بیٹی کے بال بچے. خدا کی دی ہوئی جیتی جاگتی ایک دولت تھی جس پر بیٹھی ہوئی پرنانی راج کیا کرتی تھی یعنی حکومت کیا کرتی تھی. لیکن یہ ساری بہار کچھ تو غدر میں لٹ گئی. غدر بغاوت جب ہوئی، جب جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، جب جو ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کو الگ کرنے کا کیا گیا، اس وقت کی بات ہے. اور کچھ موت نے تاراج کر دی، تباہ و برباد کر دی. موت نے یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ موت کا شکار ہو گئے اور کچھ جو بغاوت کی نظر ہوئے. تو پرنانی کا خاندان اس طرح سے، حالانکہ وہ ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی. شاہی زمانے کا اتنا بڑا ڈھنڈار مکان اور ایک بڑھیا کا دم. ڈھنڈار وسیع و عریض، ٹھیک ہے، بہت کھلا کشادہ مکان تھا. صرف ایک نواسی آمنہ تھی. نواسی یعنی بیٹی کی بیٹی، جو ان کی بیٹی تھی نا، ان کی آگے بیٹی تھی، وہ ایک آمنہ تھی جو وہ کبھی کبھی دن بھر کو آ جاتی تو بیچاری کا دل بہل جاتا. آمنہ اپنی ذات سے تو خاصی محبت کرنے والی لڑکی تھی، مگر اس کا خاوند بڑا دماغ چوٹا مرد تھا. دماغ چوٹا یعنی بد دماغ سا آدمی تھا. اور بچے ایسے برے اٹھے تھے کہ خدا کی پناہ، یعنی خاوند بھی اچھا نہیں تھا اور جو بچے تھے وہ بھی ذرا بد مزاج قسم کے تھے. تاہم پرنانی کا ان کے سوا تھا بھی کون. اتفاقاً انہی دنوں میں آمنہ کی میاں احمد مرزا کے باپ کا انتقال ہو گیا. احمد مرزا کا کوئی ٹھکانہ رہا نہیں. خود کماؤ نہ تھے، باپ کے صدقے میں دن آتے تھے، یعنی اچھلتے کودتے تھے. والد صاحب جو کچھ ان کا کوئی سلسلہ تھا، شاید چاہے پینشن کا تھا یا جو بھی تھا، مکان بھی وغیرہ بھی، تو وہ سب جاتا رہا. جب ان کے والد انتقال کر گئے تو خود جو ہے وہ بد دماغ سے آدمی تھے اور کام چور سے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے پھر ان کا کوئی آسرا ٹھکانہ نہیں تھا. قصہ مختصر، آمنہ کرائے کے مکان سے اٹھ نانی کے پاس آ گئی اور مرزا صاحب باپ کے دسترخوان سے اٹھ کر ننیا ساس یعنی ساس کی ماں کے دسترخوان پر آ بیٹھے. کچھ دن تو بڑی بی کی خوب خاطری ہوئی. ان کو نہلایا جاتا، دلایا جاتا. میاں احمد مرزا بھی باہر آتے جاتے سلام کرتے تھے. بچے ذرا سا بھی غول مچاتے یعنی شور مچاتے تو بیسیوں فضیلتیں سنتے، یعنی انہیں برا برا کہا جاتا، انہیں بیسیوں باتیں سنائی جاتی. جانتا تھا کہ پکا پان ہے. پکا پان ہے مطلب بہت پرانی، 125 سال بہت ساری ایج ہوتی ہے نا بچے. تو وہ جو میاں احمد مرزا تھے وہ جانتے تھے کہ یہ بہت پرانی ہے، تو آج نہ مری کل مری، یعنی ایک نہ ایک دن مر جائیں گی تو یہ جو مکان وغیرہ ان پر ان کا قبضہ ہو جائے گا، مگر بڑھیا کی پرانی ہڈیاں تھی. 5 سیر کا گھی کھایا تھا. وہ ایسی جلدی کیوں مرتی؟ اس کو تو اس بڑھاپے میں مٹی خراب ہوئی تھی، یعنی آخر میں بگڑ جانا، آخر میں آ کے ایسے لوگوں کا ان پہ قبضہ ہو جانا جنہوں نے ان کی جو ہے وہ بڑھاپا خراب کیا تھا. غرض کہ جب بڑی بی نے مرنے کا نام نہ لیا اور ان کی ہر چیز پر آمنہ اور اس کے شور کا تسلط ہو گیا، قبضہ، تو بال پڑے مٹکی کی طرح غریب کو باورچی خانے کے پاس ایک کوٹری میں ڈال دیا. چند روز تک تو بڑھیا اپنی حالت پر روتی رہی، پھر اسے صبر آ گیا. یعنی کچھ دن تک تو ان کو ظاہری بات ہے صدمہ لگا کہ یہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے ان حالات پر سمجھوتا کرنے لگی اور صبر کر لیا. 2-4 پرانی چیزیں جو اس نے اپنی کوٹری میں رکھ لی تھیں اور جن کی اب وہ مالک تھی، ان سے دل بہلانے لگی. گھنٹوں ایک ایک چیز کو دیکھتی اور آپ ہی آپ باتیں کرتی. یہ نہ سونے چاندی کے برتن تھے، نہ قیمتی زیورات، نہ ہی کوئی کم خواب و ضربوفت یعنی کپڑوں کے نام ہیں جو بہت ہی قیمتی. کم خواب اور ضربوفت جو تھے وہ بہت ہی قیمتی کپڑے کو کہا جاتا ہے. یہ وہ چیزیں نہ تھیں. نہ دولت کے مخفی خزانے تھے یعنی چھپے ہوئے خزانے تھے، لیکن بڑھیا کے لیے یہ سب کچھ انمل یعنی بے جوڑ چیزیں اس کی زندگی کے افسانے کے دلچسپ ٹکڑے تھی. یعنی ان چیزوں میں وہ اپنے ماضی کو ڈھونڈا کرتی تھی. جو انہوں نے اچھا دور گزارا تھا وہ اس کو ان میں تلاش کرتی تھی. کہیں اس کو اپنا بچپن کھیلتا نظر آتا تھا تو کہیں جوانی. کسی شے میں وہ اپنے مرحوم
مسرتوں کو مسکراتے ہوئے دیکھتی تھی، یعنی جو گزر گئی خوشیاں جو ان کی گزر چکی تھی وہ ان کو مسکراتے ہوئے دیکھتی تھی، تو کسی میں اپنی اولاد کی مٹی ہوئی تصویریں اسے دکھائی دیتی تھیں۔ گویا 125 برس کی ایک تاریخ تھی جس کا وہ بڑے اہتمام کے ساتھ مطالعہ کرتی رہتی تھی، اہتمام غور کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ وہ جو ہے وہ ان چیزوں میں اپنا ماضی تلاش کرتی تھی۔ ان پرانی یادگار چیزوں میں سب سے زیادہ دلچسپ اور اس کی سوانح حیات کا سب سے سوانح حیات حالات زندگی کا اہم باب ایک مرقع یا ہزار جامے کی دلائی تھی۔ مرقع کہتے ہیں بہت اہم کو، ہزار جامے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کپڑوں سے، بے شمار کپڑوں سے بنائی ہوئی دلائی رضائی، ٹھیک ہے، لحاف کو کہا جاتا ہے، بے شمار چھوٹے چھوٹے کپڑے کے چوکور پیس اور رنگ برنگے، ٹھیک ہے، ہزار مرقع اس کو، ہزار جامے اس کو کہا جاتا ہے، جسے سینکڑوں رنگ برنگے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ کپڑے کی کوئی قسم ایسی نہ ہوگی جس کی کوئی نہ کوئی کترن یعنی پیس، ٹکڑا اس میں نہ ہو، سبھی قسم کے نمونے اس میں موجود تھے۔ گویا کپڑوں کے آثار قدیمہ کی نمائش تھی، یعنی پرانے زمانے کے جتنے بھی کپڑے تھے وہ ان کی نمائش وہ رضائی جو ہے وہ کرتی تھی کہ چھوٹے چھوٹے پیسز کو جوڑ کر رنگ برنگے ہر کلر کے وہ اس میں پیسز لگا کے بنائی گئی تھی۔ ابھی بھی سندھی لوگ بناتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس پہ ٹانکے وغیرہ پھر وہ لگاتے ہیں۔ وضع قطع کے لحاظ سے، وضع قطع یعنی شکل و صورت کے لحاظ سے اقلیدس کی ساری شکلیں، اقلیدس جیومیٹری دان کو کہا جاتا ہے، شکلیں مختلف پیمانوں میں موجود تھیں۔ بیچ میں ایک چوکور پیازی رنگ کا ریشمی ٹکڑا سلیقے سے ٹانکا کیا تھا، درمیان میں بڑا سارا۔ جب کبھی یہ سی گئی ہوگی تو دیکھنے والے اسے گڈری نہیں، یعنی کپڑوں سے بنی رضائی نہیں بلکہ بناوٹ کا کرشمہ سمجھتے ہوں گے، لیکن اب بڑی بی کے ساتھ اس کا رنگ و روپ بھی رخصت ہو چکا تھا، یعنی بہت پرانی ہو چکی تھی۔ جوڑوں پر سے ٹانکوں نے دانت نکوس دیے تھے، دانت نکال دیے، وہ سارے ٹانکے اکھڑ گئے تھے، کہیں تانا ہی تانا رہ گیا تھا، بانا غائب تھا۔ تانا ہی تانا یعنی کپڑے کی لمبائی تو رہ گئی تھی، سلائی غائب، بانا سلائی کو کہتے ہیں، وہ غائب ہو چکی تھی، ادھر چکی تھی۔ جگہ جگہ سے کیڑوں نے بھی اپنی خوراک حاصل کر لی تھی۔ اس دلائی کو یعنی اس لحاف کو بڑی بی کی سب سے چہیتی بیٹی آمنہ کی ماں رکیہ نے اپنی جوانی کا رنڈاپا کہتے ہیں بیوگی کو، جب وہ بیوہ ہوئی تھی، بہلانے کے لیے سیا تھا۔ پر نانی کے مشورے بھی اس کے جوڑ میں لانے اور ٹکڑوں کی ترتیب میں خاص اہمیت رکھتے تھے۔ اس کا ہر پیوند یعنی ہر ٹکڑا ماں بیٹیوں کی زندگی کا راز، شادی اور غم کی تفسیر، گونگے کا خواب اور آنکھوں سے گزرا ہوا ایک افسانہ تھا۔ اس لیے دوسرے نہ مٹنے والے داغوں کی طرح بڑھیا اس کو بھی سینے سے لگائے رکھتی تھی، یعنی وہ ماضی کا ایک ان کا دل بلانے کا ایک سامان تھا، تو وہ جو ہے باوجود اس کے کہ وہ بہت پرانی ہو چکی تھی، اس کی سلائی ادھر چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بڑھیا جو ہے وہ اس میں اپنا ماضی تلاش کرتی تھی، تو وہ پرنانی جو ہے وہ اس کو بھی اپنے پاس رکھتی تھی، کسی کو دیتی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بیٹے پڑھ کے ہم آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ یہ الفاظ مانی ہے جو آپ نے اپنی اردو کی کاپی پہ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی الفاظ مانی بیچ میں آئے، میں نے آپ سے کہا تھا انڈر لائن بھی کر لیں، اس طرح بھی آپ نے کیے ہوں گے، آپ کو سبق میں پڑھا بھی دی گئے اور آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہاں پہ لکھ بھی دی ہیں، یہ سارے آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو ہے وہ ہے مشق کا پہلا سوال، خالی درست جواب کی شروع میں ٹک کا نشان لگائیں۔ تو یہ بیٹا ابھی ہم نے سبق پڑھا ہے نا، تو آپ نے سبق کو غور سے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، تو یہ آپ نے اپنی چاہے آپ بک پہ کرتے ہیں چاہے آپ کاپی پہ کرتے ہیں، تو آپ نے اس کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہی آپ کا ہوم ورک ہے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔